مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، عورتوں کے حیض اور نفاس کے جو مسائل ہیں، یہ مسائل بہت باریک ہیں اور بہت پیچیدہ ہیں، اور مسائل ایسے اور اتنے زیادہ مشکل ہیں کہ انسان جو ہے یعنی علماء بھی جو ہے نا یہ مسائل جو ہے نا ذہن سے نکل جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. لیکن حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ ہماری خواتین جن کے مسائل ہیں اور مشکل بھی بہت زیادہ ہیں اور پیش بھی آتے ہیں، لیکن پوچھتی نہیں ہیں. اب وہ پوچھیں کس سے؟ مولوی سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا محسوس ہوتی ہے. اپنے شوہر کو بتا سکتی ہیں اور شوہر خود جاہل ہوتے ہیں. وہ کہاں سے؟ شوہر مسجد میں آتے نہیں ہیں، علماء کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، درس میں بیٹھتے نہیں ہیں، تعلیم میں بیٹھتے نہیں ہیں، اور دین سیکھنے کا ذوق شوق نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت صرف اپنے شوہر کو بتا سکتی ہے، اور شوہر جو ہے نا وہ مولویوں سے پوچھتا نہیں، علماء سے پوچھتا نہیں ہے. بس وہ کیونکہ جاتا ہی نہیں، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، تو وہ عورت کو یہ مسئلہ نہیں بتا سکتا. اور عورت کو جب مسئلہ نہیں پتہ چلتا تو عورت وہ بس ایسے ہی جو ہے نا اپنی زندگی گزارتی رہتی ہے. تو حیض و نفاس کے جو ان کے مسائل ہیں وہ بہت باریک ہیں. یہ مسائل جب ہمیں کوئی مسئلہ ایسا پیش ہے تو ہمیں پوچھ لینا چاہیے. تو آپ حضرات کو حیض کے متعلق میں بتانا چاہتا تھا کہ حیض جو ہے یہ عورت کو خون آتا ہے، اس کی کم سے کم جو مدت ہے کم سے کم وہ 3 دن. کم سے کم مدت حیض کی 3 دن، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن. کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن. تو 10 دن سے زیادہ حیض کا خون نہیں آ سکتا، اور 3 دن سے کم حیض کا خون نہیں آ سکتا. اب ایک عورت کو اگر خون آیا، 2 دن اس کو خون آیا، 2 دن 1 رات اس کو خون آیا، یا 3 راتیں 2 دن خون آیا، یا 3 دن 2 راتیں خون آیا، مطلب پورے 3 دن 72 گھنٹے وہ پورے نہیں ہوئے. تو جب 72 گھنٹے اگر پورے نہیں ہوئے، پورے 3 دن اگر خون نہیں آیا، تو یہ عورت کو حیض کا خون نہیں سمجھا جائے گا، یہ استحاضہ ہوگا. حیض کا خون اس وقت سمجھا جائے گا کہ جب یہ کم سے کم 3 دن پورے یہ خون آئے، یعنی 3 دن سے پہلے یہ خون ختم نہ ہو. 3 دن یہ خون آنا چاہیے، مسلسل آئے یا رک کے آئے، وقفے سے آئے، لیکن 3 دن سے پہلے یہ خون ختم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ 3 دن تک وقفے سے تھوڑا کر کے یا آہستہ جیسے بھی اس کو آتا ہے تو اس طرح یہ خون آنا چاہیے. کم سے کم جو ہے نا 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ 10 دن ہے. 10 دن سے زیادہ یہ خون نہیں آ سکتا. 10 دن سے زیادہ اگر یہ خون آ رہا تو وہ بھی استحاضہ ہے. 3 دن سے کم خون آیا وہ بھی استحاضہ، 10 دن سے زیادہ آیا وہ بھی استحاضہ. 3 سے لے کر 10 تک یا اس کے درمیان 4 5 6 7 8 9 یہ جو دن ہے، ان دنوں میں جو نا خون آئے گا وہ حیض کا خون ہوگا. اور اس میں جو ہے نا عورتوں کے لیے یہ کہ نماز اس کو معاف ہوتی ہے، روزے وہ نہیں رکھتی، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو روزے قضا کرنے پڑتے ہیں. اچھا، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کو وہ خون جاری ہوتا ہے اور وہ خون جاری ہی ہو جاتا ہے اور خون رکتا ہی نہیں ہے، مسلسل خون آتا رہتا ہے اور وہ خون رکنے کا نام نہیں لیتا. اب یہ عورت کیا کرے؟ تو اس عورت کو اب یہ دیکھے گی کہ یہ جو خون اس کو آیا ہے، کہ آیا یہ پہلی ہی دفعہ، یعنی جب پہلی دفعہ اس کو حیض کا خون آیا، پہلی دفعہ جب حیض کا خون آیا تو وہ خون ایسا جاری ہوا کہ وہ خون بند ہی نہیں ہوا. پہلی ہی دفعہ جو خون جاری ہوا حیض کا تو وہ بس بند ہی نہیں ہوا، 10 دن کے بعد بھی وہ خون جاری ہے، مسلسل وہ خون جاری ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا. تو اب اس عورت کے حیض کون سے ہوں گے؟ اس عورت کے حیض پہلے 10 دن ہوں گے، یعنی جس دن اس کو خون آیا اس تاریخ سے لے کر جو 10 تاریخ تک 10 دن یہ پورے حیض کے شمار ہوں گے، اور 20 دن جو ہے یہ استحاضے کے شمار ہوں گے. اور ایسے ہی ہر مہینے جو ہے نا یہ 10 دن حیض کے بنتے رہیں گے اور 20 دن استحاضے کے، 10 دن حیض کے 20 دن استحاضے کے بنتے رہیں گے. یہ صورت تو اس عورت کی ہے کہ جس کو ابتدا ہی سے خون جاری ہو گیا، یعنی پہلی مرتبہ حیض آیا اور وہ جو نا خون جاری ہو گیا اور خون رکا ہی نہیں.
لیکن ایک عورت ہے پہلے اس کو حیض آتے تھے اور 4 دن 5 دن 6 دن مطلب جو ایک عادت کے مطابق آتے تھے اور وہ عادت وہ جو ہے نا پھر ختم ہو جاتے تھے. اب جو ہے نا اس کو خون آیا اور خون ایسا جاری ہوا کہ یہ خون رکتا ہی نہیں ہے، خون رکنے کا نام ہی نہیں لیتا. تو یہ عورت کیا کرے؟ تو اس عورت پر اب لازم ہے کہ یہ دیکھے کہ مجھے جو پہلے خون آتا تھا وہ کتنے دن آتا تھا، مطلب 6 دن آتا تھا، یہ 7 دن آتا تھا، یہ 8 دن، مطلب اس کو 8 دن خون آتا تھا، یہ 6 دن اس کو خون آتا تھا. تو اب یہ عورت جو ہے نا وہ 8 دن جن وہ دیکھے گی کہ کن دنوں میں مجھے خون آتا تھا، کس تاریخ میں، مثال کے طور پر 20 تاریخ کو اس کو حیض کا خون آتا تھا اور 28 تاریخ کو وہ حیض کا خون ختم ہو جاتا تھا. تو یہ ان دنوں میں، اور یہ دیکھے گی کہ وہ خون کس طرح کا ہوتا تھا. تو اس تاریخ میں یہ حیض کا خون سمجھ کر وہ حیض 8 دن جو ہے نا نمازیں چھوڑ دے گی اور اس کے بعد پھر یہ نمازیں شروع کر دے گی. مطلب بعد والا خون جو ہے وہ استحاضہ کا خون ہوگا. تو ہر مہینے یہ 8 دن اپنے حیض کے سمجھے گی اور باقی دن استحاضہ کے سمجھ کے نمازیں پڑھے گی. یہ اس عورت کے لیے ہے کہ جس عورت کو پہلے تو خون آتا تھا اور بند ہو جاتا تھا، یعنی اس کی ایک عادت تھی اور اس عادت کے مطابق خون آتا تھا، حیض بند ہو جاتا تھا. لیکن اب اس کو خون آیا اور یہ خون جاری ہی ہو گیا، اب اس کا خون رکتا ہی نہیں ہے. اچھا، تیسری صورت وہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس کی جو ہے نا کوئی عادت نہیں تھی، مثلا اس کی یہ عادت نہیں تھی کہ 6 ہی دن خون آنا تھا یا 7 ہی دن خون آنا تھا، یا کیونکہ یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کسی کو 6 ہی دن خون آتا ہے، کسی کو 7 دن خون آتا ہے، کسی کو 8 دن. اچھا، کسی عورت کی عادت ہوتی ہے کہ اس کو کبھی 4 دن خون آ گیا، کبھی 5 دن خون آیا، کبھی اس کو 10 دن خون آ گیا، کبھی اس کو 3 دن خون آیا، کبھی اس کو جو ہے نا 7 دن. اس کی یہ عادت ایک عادت نہیں ہوتی بلکہ اس کی عادت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کی عادت تبدیل ہوتی رہتی ہے. اب وہ عورت کیا کرے؟ وہ عورت کیا کرے کہ اب اس کو جو نا خون آیا اور وہ خون چلتا ہی رہا، وہ خون جاری ہو گیا، وہ خون رکتا ہی نہیں ہے، وہ خون رکتا ہی نہیں ہے. اب پہلی جو دوسری صورت تھی، دوسری صورت تو یہ تھی کہ بھی اس کی ایک عادت تھی، مطلب پہلے اس کو خون آتا تھا، 6 دن اس کو آتا تھا، اس کی ایک عادت تھی. تو وہ اب ہر مہینے 6 دن جو ہے نا وہ حیض کے سمجھ لے گی، جو اسی تاریخ کے مطابق حیض کے سمجھ کر نمازیں چھوڑ دے گی. لیکن اس عورت کی تو کوئی عادت ہی نہیں تھی. اس عورت کی تو کبھی جو ہے 3 دن خون آیا، کبھی 7 دن خون آیا، کبھی 10 دن خون آیا، کبھی جو ہے 5 دن خون آیا. اب اس کو خون آیا اور جاری ہو گیا، یہ عورت کیا کرے؟ تو یہ اس عورت پر لازم ہے کہ یہ دیکھے گی کہ جس مہینے میں خون آیا اور خون جاری ہو گیا، اس مہینے سے جو پہلا مہینہ تھا اس میں جو خون آیا وہ خون کتنے دن آیا تھا. مثال کے طور پر وہ خون آیا تھا 5 دن. تو اب یہ عورت اس تاریخ میں دیکھیں گی، مطلب وہ 5 دن جو خون آیا تھا وہ کس تاریخ کو آیا تھا، تو اس تاریخ کے حساب سے اس تاریخ کو، ہر مہینے کی اس تاریخ کو 5 دن یہ حیض کے سمجھے گی اور باقی دن جو ہے یہ استحاضہ کے سمجھے گی اور باقی دنوں میں یہ نمازیں پڑھے گی. تو یہ 3 صورتیں آپ حضرات کو جو ہے نا بتلائی ہیں اس عورت کی کہ جس کو خون جاری ہو گیا اور خون رکتا ہی نہیں ہے، مسلسل خون اس کو آتا ہے. تو وہ 3 صورتیں اس کی ہیں، پہلی صورت، دوسری صورت اور تیسری صورت. 3 صورتیں آپ حضرات کو بتلائی ہیں. چوتھی صورت وہ یہ ہے کہ عورت کو خون تو جاری ہو گیا، اب نہ تو وہ ابتدائی والی حالت تھی، بعد میں پہلے اس کی ایک عادت تھی، بعد میں جو نا عادت کے مطابق اس کو خون آتا رہتا تھا، بند ہو جاتا تھا، لیکن اب خون اس کو ایسا جاری ہوا کہ خون رکتا ہی نہیں ہے. تو اس میں دوسری صورت ایک تو یہ بتائی تھی کہ وہ پہلے عادت دیکھے گی، اور تیسری صورت یہ تھی کہ اس کی عادت تو کوئی نہیں تھی لیکن پچھلے مہینے کو وہ دیکھے گی. اب یہ چوتھی صورت میں یہ ہے کہ نہ تو اس کو عادت کا پتہ، نہ اس کو اپنی عادت کا پتہ، نہ ہی پچھلے مہینے کا پتہ. تو اس عورت پر لازم ہے کہ یہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور تدبر کر کے غور کر کے جو ہے نا اپنی صورت کو متعین کر لے. لیکن یہ صورت جو ہے نا بہت کم پائی جاتی ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ایک پائی جاتی ہے، کیونکہ عام طور پر عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا، یا مجھے جو ہے نا پہلے کتنے دن خون آتا رہتا تھا. تو اس لیے اگر یہ صورت کبھی کسی کو پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ بھی اپنے مقامی کسی جو ہے نا عالم مفتی سے جو ہے نا رابطہ کر کے جو ہے نا یہ مسئلہ پوچھ لے. ہم اس لیے نہیں بتا رہے کیونکہ یہ ایک پیچیدہ اور بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اور اس صورتوں کو جو ہے نا پیش بھی نہیں آتا. عام طور پہ 3 صورتیں پیش آتی ہیں جو آپ حضرات کو بتلا دی اور سمجھا دی ہیں، اور
باقی چوتھی صورت جو ہے نا وہ پیش نہیں آتی، لیکن وہ چوتھی صورت ہے ضرور۔ اگر کسی کو ہو تو اس کو جو ہے نا پوچھ لینا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھی ہم اپنی خواتین کو یہ مسئلہ بتلائیں اور ان مسائل سے ہم ان کو واقف کریں، اور تاکہ جو ہے نا اپنی نمازوں کو جو ہے نا وہ خراب ہونے سے محفوظ رکھیں اور قضا ہونے سے بچائیں اور روزوں کو خراب کرنے سے بچائیں۔ اور وگرنہ یاد رکھیں، اگر ہم خواتین کو یہ مسئلے نہیں بتائیں گے تو قیامت کے دن جو ہے نا ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، مجرم قرار دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا